الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ جو گزشتہ جمعہ بھی ہمارے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے: سنو، خبردار اور آگاہ ہو جاؤ، برابر سنو۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر، نیک لوگوں پر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب ان کی انتقال کا وقت آتا ہے تو نہ دنیا کے چھٹنے کا خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت کے بارے کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیوی بچوں سے، گھر سے جا رہا ہوں، تو کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، اچھی زندگی ہے، اس لیے وہاں کا بھی خوف نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ گزشتہ جمعہ اس آیت کو پڑھ کر کے معمار مانگرول اور ہمارے اسی مانگرول اور پورے خطے کاٹھیاواڑ میں توحید کا شمع جلانے والے، شرک اور جہالت اور گمراہی کے اندر توحید کا پروانہ بن کر کے روشنی دینے والے حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب احمد آبادی بہاری، ان کے حالات جو ہے وہ ہم سن رہے تھے۔ اللہ کے ولیوں کے جب حالات سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ بہت کچھ اس کتاب میں آپ کے متعلق لکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر جہاں جہاں توحید ہے وہاں پر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بالواسطہ یا بلا واسطہ پہنچا ہوا ہے۔ مانگرول کے اندر بھی جو یہ توحید کی رمق دمک ہے، یہ صرف اور صرف ایک واسطے سے مانگرول میں پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، مفتی سہل صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، ان کے خلیفہ اور شاگرد ہے، اور مفتی سہل صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاگرد اور تربیت یافتہ ہے۔ گویا کہ خالی ایک واسطے کے ذریعے سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اور تربیت مانگرول میں پہنچی ہے۔ یہ بہت اونچی نسبت ہے یہ۔ خیر، آپ کی بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ کو سنی، چند الگ الگ باتیں اس جمعہ میں بھی سنا رہا ہوں۔ ایک آپ کی کرامت لکھا ہے اس کتاب حیات مفتی مانگرول کے صفحہ نمبر 146 پر کہ مانگرول کے ایک کسان کھیڑوت قسم کے صاحب آئے مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگے کہ حضرت دعا کے لیے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میری زمین ہے اتنے اتنے بیگھے، کنواں کھودنا ہے۔ واو، کنواں کھودنا ہے، اب دعا فرما دے، بتلا دے کہاں کنواں کھودوں تاکہ میٹھا پانی ہو، نہ جلدی پانی آ جائے۔ تو حضرت تو چونکہ چھوٹے بڑے ہر ایک کی دعوت قبول کر لیتے تھے، ہمدردی تھی، گئے تو آپ نے اس کھیت کے ایک جگہ پر جا کر کے یوں پتھر پھینکا، جہاں پتھر رک جاوے وہاں گول دائرہ کر لو اور وہاں پر تم کنواں کھودنا شروع کرو۔ کتاب میں لکھا ہے کنواں کھودا، صرف 40 ہاتھ کے اوپر پانی آ گیا، میٹھا اور برابر پانی۔ اطراف کے اندر تقریباً 70-80 گز کنویں کھودے جاتے تھے، مشکل سے پانی آتا نہ آتا۔ لکھا ہے آج تک اس کنویں کے اندر پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت تھی کہ پانی پہلے بھی آ گیا، میٹھا آیا اور پھر بند بھی نہیں ہوا۔
بمبئی سے میمن برادری کے 2 آدمی یہاں پر مانگرول قاضی والا کہنے لگے کہ حضرت ہمارے گھر میں ایک فرد کو، ایک بندے کو جنات بہت ستاتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے۔ حضرت نے تعویذ دے دیا اور جہاں پر وہ حاضر تھا اس کو لائے تھے، مریض کو، بیمار کو کہا اے تو بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کو کیوں ستا رہا ہے، چلا جا۔ وہ چلا گیا، مریض ٹھیک ہو گیا، اور کچھ نہیں کہا، تو بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کو کیوں ستا رہا ہے، ختم ہو گیا۔ بہت ایک زمانے کے بعد میں پھر وہ واپس آیا اور ان کو تکلیف ہوئی، تو یہ میمن صاحب جو ہے برادری کے حضرت سے جب آئے تو حضرت اس وقت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بیان القرآن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ سر اٹھایا کہ کیوں آئے پھر؟ کہا کہ حضرت ایسا ایسا یہ بیمار ہے، آپ نے کہا تھا کہ چلا ہے تو چلا گیا، لیکن یہ واپس آ رہا ہے اور ستا رہا ہے اس کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا، جو مریض تھا جس میں جنات تھا، بھائی کیوں واپس آیا؟ تو کہا کچھ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں تو آپ کی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، بہت دن ہو گئے آپ کی ملاقات نہیں کی تھی، اب زمانے کے قطب اور ابدال ہے، میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو ستانے نہیں آیا ہوں۔ کہا کہ اب دیدار کرنے مت نہ چلا جائے، اس کے بعد میں چلا گیا، واپس نہیں آیا۔ ایک اور قصہ لکھا ہے، آخری وقت کے اندر آپ کو پتھری کی شکایت تھی، بہت پتھری ستا رہی تھی، ویراول گئے عثمانیہ دواخانے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بمبئی لے جانا پڑے گا۔ بمبئی گئے جے ہسپتال کے اندر، مانگرول کے کچھ لوگ ساتھ میں تھے، ڈاکٹر شروف ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت کا تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے آپریشن کیا، پیٹ چیرا تو پیٹ کے اندر کچھ نہیں تھا، دل یہ صرف کوئلہ راکھ کی طرح تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو اس ڈاکٹر نے پھر جیسے تھا پیٹ بند کر دیا کہ اس کے اندر کچھ ہے نہیں کہ میں کس کا آپریشن کروں۔ اللہ کے اسم جلالہ، اللہ 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 اللہ، اللہ تعالیٰ کی اسم جلالہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نورانیت کے اندر، جلالت کے اندر آپ کا دل جو ہے خاک ہو گیا ہے، صرف آپ زندہ رہے تھے اپنی کرامت کی وجہ سے، نہ دل بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، قحط سالی پڑی، بارش رک گئی، جانور انسان سب پریشان، تو لوگوں نے آ کر حضرت کو کہا کہ حضرت استسقاء کی دعا کرنی چاہیے، بہت لوگ پریشان ہیں۔ تو اچھی نہیں، چلو۔ تو حضرت جو ہے وہ وہاں پر 52 صبوری پہنچے، یاسین سوری جس کو کہتے ہیں، وہاں ایک زمانے میں میدان تھا، اب تو سب نے کنٹرول کر لیا ہے، سرحدیں بنا لی۔ اس وقت مزار شریف کے آگے، مسجد کے آگے میدان تھا، اس میدان میں جمع ہوئے حضرت کو لینے کے لیے۔ کہ ہمارے جو سید فرقان میں ہیں ان کے دادا امیر میں لینے کے لیے آئے، اس وقت وجاہت کے اعتبار سے منصب پر ان کا ایک ادب و احترام تھا۔ مفتی صاحب ان کے ساتھ کے اندر 52 صبوری کے میدان میں پہنچے، سب کو جمع کیا، آپ کے ساتھ کے اندر بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور آپ نے جب دعا مانگی تو لوگوں میں ہچکیاں ہو گئی، اور آپ اتنے دھاڑے مار مار کر کے روئے، دعا کر کے ابھی شہر میں بہت مختصر فاصلہ ہے 52 صبوری کا اور مانگرول کا، ابھی شہر مانگرول میں نہیں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی، اور موسلا دھار بارش سے جو ہے پورا کے پورے کو اللہ تعالیٰ نے سیراب کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانگرول اجتماع تھا، تشریف لائے تھے، جامع مسجد کے اندر آپ کا بیان تھا، تو لوگوں نے کہا، قاضی واڑہ کے مسجد میں رہتے تھے، بالکل کمزوری بہت تھی اس وقت آخری زمانے میں، فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا اجتماع مانگرول میں ہے اور حضرت جی مولانا انعام صاحب تشریف لائے ہیں، تو بیان میں چلیے۔ فرمایا کہ میں بڈھا آدمی کب آؤں گا، کیا حضرت کو کہنا میرے لیے دعا کر دے مولانا انعام صاحب کو۔
لیکن لوگوں نے اصرار کیا، حضرت جو ہے نا وہ پہنچ گئے۔ اس وقت مولانا چونکہ دیر سے پہنچے تھے تو مولانا انعام الحسن صاحب کا جامع مسجد میں دعوت و تبلیغ کا بیان شروع ہو چکا تھا۔ اسٹیج پر نظر پڑی، آپ نے بیان روک لیا، اسٹیج سے اترے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے کہا کہ آپ بیٹھو، میں سنوں گا آپ کا بیان اور میں بیان سنوں گا اور آپ بیان کریں گے، میں بیان نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ اس وقت کے اندر بڑی بڑی کہاں سے جماعت آئی ہے اور آپ کے ملفوظات کو سننے کے لیے بیتاب ہے۔ حضرت نے بیان سنا اور مفتی ابراہیم صاحب نے بیان کیا۔ بمبئی ایک مرتبہ گئے مفتی ابراہیم صاحب، وہاں پر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ہمارے دادا شیخ ہوتے ہیں، مولانا قمر الزمان صاحب کے سسر ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں حضرت صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہسپتال کے کام سے بمبئی تشریف لے گئے تھے تو بمبئی میں حضرت کا بیان شروع تھا۔ اچانک مفتی ابراہیم صاحب کام سے بمبئی پہنچے، اس مجلس میں پہنچے جہاں حضرت کا آواز ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت کا انٹری ہوئی، اندر گھسے، حضرت صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بے ساختہ نکل اوہ، اور پھر بیان بند کیا کہ قریب آ جاؤ، یہاں بیٹھو، اور اس کے بعد میں فرمایا بہت بڑے اکرام سے، اور پھر آپ کے متعلق فرمایا کہ زمانے کے بڑے ولی ہے اور بڑے اونچے مقام پر ہے۔ اس سند دے رہے ہیں حضرت صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی جناب محمد پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ راجکوٹی کاٹھیاواڑی بلبل گجرات جب بیان فرماتے تو اکثر فرماتے کہ مفتی دو ابراہیم جو ہے ان کی قدر کر لو، ایک جام نگر میں ابراہیم ولیہ اور ایک مفتی ابراہیم صاحب مانگرول والے، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں ہے۔ جب حضرت یہاں پر تھے تو دارالعلوم حسنیہ کی بنیاد، جیسے اس سے پہلے میں نے مجلس میں کہی تھی، آپ نے بنیاد رکھی تھی دارالعلوم حسنیہ کی۔ مینارہ مسجد کے اندر جو ہے وہ درس قرآن تفسیر کرتے تھے، اور واڈلہ، نگیچڑا، ڈاری، آدری، حسین آباد وغیرہ مہینے میں کوئی دن طے کرتے تھے تو مفتی عبداللہ صاحب بھی ساتھ میں ہوتے تھے، تو قرآن کریم کی تفسیر کے نام سے وہاں پر جاتے تھے۔ کوئی تبلیغ بن تبلیغ کا کوئی کسی قسم کا ہر طرح کا طبقہ آپ سے جڑتا تھا اور آپ اسی کے اندر توحید کے شمع جلاتے تھے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر درس قرآن جو ہے بند ہو گیا، یا تو موقع نہیں دیا جاتا ہے یا تو توجہ نہیں دیتے ہیں، یا تو دین کا کام نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو اللہ کا پیغام ڈائریکٹ اللہ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مفتی ابراہیم صاحب نے ماحول کو تیار کیا، پھر دارالعلوم کی بنیاد رکھی، پھر دعوت تبلیغ کے مفتی عبداللہ صاحب کا قیام ہوا، اور آہستہ آہستہ تو کہہ رہا تھا گھاچی قوم کے اندر اتنے علماء اور حفاظ، کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مفتی ابراہیم صاحب کی دعا کا ثمرہ، آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اس قوم سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ایسے پاکیزہ زندہ ولی کی اللہ تعالیٰ ان کی نیک اخلاق کی ہمیں اتباع کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ جب چند دن باقی رہ گئے آپ کے انتقال کے تو جامع مسجد میں بیان کیا، اور بیان کے اندر بالکل بعینی ایسا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے شمائل کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی یا تو حضرت اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے چل بھی نہیں سکتے ہیں، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے ممبر پر تشریف لائے، کہا لوگوں کو جمع کرو، اور فرمایا جس کو میں نے مارا ہو، کسی کو تکلیف دیا ہو، مال لیا ہو، آج مجھ سے میرے لیے دنیا سے جدا ہونے کا دن آ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، اس لیے میں عام تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے وصول کر لے، معاف کر دے، حق لے لے، دنیا کی رسوائی آسان ہے آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں۔ آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، شرمائے نہیں،
اسی طریقے سے جامع مسجد کی ممبر کے اوپر چڑھ کر جمعہ کے اندر مفتی ابراہیم صاحب ہر ایک کو ہدایت دینے والے، ہمدردی رکھنے والے، نفع پہنچانے والے، خیرخواہی کرنے والے، کبھی بھی دشمن کو بھی آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ کی گھوڑا گاڑی کے اوپر پتھر برسائے گئے، عید کے دن آپ کو ستایا گیا، پتہ نہیں عجیب عجیب واقعہ ہے، کبھی آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ اس کے باوجود اس سنت پر عمل کرنے کے لیے فرما رہے ہیں بھائی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو میں علی اعلان تم سے تمام سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے تاکہ آخرت کے اندر رسوائی نہ رہے۔ یہ عام مجمع کے اندر مفتی صاحب نے اعلان فرمایا۔ اب پھر وہ آخری جمعہ آئی تو لوگوں سے کہا جو تھے آپ کے ساتھ کے اندر رہنے والے، گھوڑا گاڑی میں چلنے والے ادھر ادھر، تو فرمایا کہ کسی کا جنازہ جمعہ کے دن اس سے پہلے انتقال رات کو ہوتا تو جنازہ جامع مسجد میں لایا جاتا، تو فرمایا کہ کسی کا جنازہ آیا ہے، تو لوگوں نے، مریدوں نے، شاگردوں نے فرمایا، خادموں نے، حضرت نہیں آج جمعہ میں کسی کا جنازہ نماز پڑھانے کی نہیں ہے، کوئی جنازہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آئندہ جمعہ کو کسی کا جنازہ آئے گا، اور آئندہ جمعہ کو خود حضرت مفتی صاحبی کا جنازہ آیا، پیشین گوئی تھی حضرت کی۔ قاضی واڑہ سے جب جامع مسجد آتے تھے تو استحضار حق اور آخرت کی فکر یہ تھا، میں نے بڑوں سے بھی سنا اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو دھندوں کے اندر چاہے مدرسے پڑھانے والے ہو، خانقاہ والے ہو، یا تبلیغ کا کام کرنے والے ہو، یا کاروبار کرنے والے ہو، ہمیں قبر یاد ہی نہیں آتی، تنہائی میں ہمیں رونا نہیں آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا استحضار نہیں آتا ہے۔ اتنا بڑا ولی لیکن ہمیشہ فرماتے جب چلتے تو فرما ہاں عجیب لہجے کے اندر، مخصوص لہجے کے اندر فرماتے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، جنت کے عمل کرنے والے جنت کے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور بالکل موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی تقدیر پھر غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ کا کام کرنے والا گناہ کا کام کرتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کے حکم دے دیتے ہیں۔ ہاں دیکھو قلم جو ہے وہ چل گئی اور سیاہی خشک ہو گیا، خاتمہ کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے اپنے شاگردوں کو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، تقدیر کا مسئلہ ہے، اس لیے میرا بھی خاتمہ کس پر ہوگا مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے اپنے خاتمہ سے ڈرتے تھے، یہ پھر اس کے بعد میں رونا شروع کرتے تھے، ہمارا کیا ہوگا، میری موت کا کیا ہوگا۔ ایک قصہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کی کرامتیں، آپ کی بزرگوں کی جو واقعات بہت زیادہ ہے، تو آپ اگر اجازت دے تو میں اس کو کتاب کی شکل میں لکھ لوں تاکہ جن کو معلوم نہیں ان کو معلوم ہو کہ شیخ زکریا کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو ہما شما کوئی ہوتا ہے، فرمایا کہ ہاں لکھ ڈالو، دو چار ادھر ادھر کے دوسرے بھی لکھ ڈال، پتہ نہیں کیا کیا کہتا، خوش ہوتا۔ لیکن جب مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے فرمایا کہ آپ کے ایسے ایسے کرامت والے اور واقعات، اخلاق میں کتابی شکل میں لکھنا چاہتا ہوں، تو شیخ نے گردن جھکا لی اور اس وقت فرمایا مولوی منظور آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اعتبار تو خاتمہ کا ہے، اور میری موت کیسے آئے گی نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم، پھر ایسی کتاب لکھنے کی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک بڑی ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، موطا شریف، ایسی کتابوں کی عربی زبان کے اندر کتابوں کی شرح لکھنے والے ہیں، اس کے مقابلے میں فضائل اعمال کا کوئی چیز نہیں ہے۔ موطا امام مالک جب حجاز میں مکہ المکرمہ یونیورسٹی میں پہنچی مدینہ میں، تو عرب شیخ چلا اٹھے کہ یہ زکریا نے تو ہماری موطا امام مالک کو جو ہے نا حنفی بنا دی، ایسے دلائل لکھے، پوری زندگی سنت کے مطابق، لیکن موت کا اتنا بڑا استحضار ان اللہ والوں کے پاس رہنے کی وجہ سے
ہمیں جو ہے آخرت کا استظار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ شمع کچھ ذرہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ان کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آپ نے شرک و بدعت اور گمراہی میں رہنے کے باوجود کتنی کتابیں لکھی ہے، پر اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تقریباً 12 کتابیں لکھی ہے۔ اس کے اندر سے ایک کتاب تو ہے حقیقت التصوف، ملتی ہے ماشاءاللہ گجراتی میں، اردو میں تصوف کی کتاب ہے۔ اور شرک کہاں کہاں ہوتا ہے اس کے متعلق تفصیل البیان فی انواع شرک و طغیان، گجراتی میں اردو کے اندر ملتی ہے۔ رسالہ نور محمدی، توحید خالص، حق کی کسوٹی یعنی رد شرک اور رد بدعت۔ احمد آباد میں ایک بدعتی آدمی تھے، انہوں نے سوال کر لیے تو حضرت نے اس کے متعلق جواب دیے، پوری کتاب بن گئی۔ امید نجات، الصلاۃ معراج المومنین، سائنس سے ثابت خدا ہے، پیغام رحمت، رد زلزلہ، خطبات جمعہ، یہ اتنی کتابیں تو چھپ گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نے پتہ نہیں کیا کیا کارنامے دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ گھاچی جماعت خانے کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جو ہمارا قبرستان ہے، مجموعی عمومی ساموہک واحد علی شاہ قبرستان، اللہ کے ایک ولی کے نام پر پورے قبرستان کا نام ہے۔ چونکہ بارش کے زمانے کے اندر گھاس پھوس وغیرہ نہ اگنے کی چیزیں اگ جاتی ہے تو بیٹھ کر کے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایصال ثواب بھی نہیں کر سکتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو قبرستان کو تو صفائی کے سلسلے کے اندر مہم چلی ہے۔ ہر ایک بندے سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے پریوار، اپنے جتنے بھی ہے وہاں پر مرحومین، ان کے اور ان کے آس پاس کی قبروں کو جتنا چاہے جلدی صفائی کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔